نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج یکم محرم الحرام ہے، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر تو پچھلا سال ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی رضا میں گزارا ہے تو ہمارے لیے بہت بہت مبارکباد ہے، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر پچھلے سال سے ہم مطمئن نہیں، جیسا گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزار سکے، گناہ بھی کیے، اللہ کی نافرمانی بھی کی، تو یہ ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس نقصان کی تلافی کر لیں۔ ویسے تو یہ ایام، یہ دن، ان کی ابتدا اسلام میں تو اس کا تصور نہیں، نہ تو کوئی نئے سال کا آغاز یا کوئی سالگرہ، برتھ ڈے، برسی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مبارکباد میں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ جو ہم زندگی گزار لیں اگر اس پہ اللہ راضی ہے پھر یہ تو ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو یقیناً ہم نے نئے چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی ثابت ہے۔ ایسی تعلیمات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو بھی موقع آئے ہم اسے اسلام کے مطابق ادا کریں۔ دوسری یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی کے دن مسلمانوں کے ایک ایسے خلیفہ امیر المومنین جنہیں تاریخ فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی روز ان کی شہادت ہوئی۔ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنی ساری خوبیاں ایک انسان میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ دو بندوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، ایک ابو جہل کا آپ نے نام لیا اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، یہ ذرا سماعت فرمائیے کہ ہم جس ہستی کا تذکرہ سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ آپ نے فرمایا، لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خواہش پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ انہوں نے خواہش کی کہ پردے کا حکم نازل ہونا چاہیے، مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آسمان سے ان کی خواہش کے مطابق پردے کا حکم نازل کر دیا۔
ایک موقع پر انہوں نے خواہش کی کہ شراب یہ حرام ہونی چاہیے، شراب یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اذیت ناک ہے، نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، یعنی ان کی خواہشات پر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ آج ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں بعض جگہیں اس ہستی کی خواہشات کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اگر صحابیت کی زندگی کو دیکھا جائے وہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر ان کی خلافت کو دیکھا جائے، ان کی خلافت کی زندگی ایسی ہے، مسلمانوں کی تو خواہش ہے ہی کہ ہمیں کوئی عمر فاروق جیسا حکمران ملے، کافر بھی یہ خواہش کرتے رہے کہ ہمیں عمر جیسا کوئی حکمران نصیب ہو، کافروں کی بھی یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر فاروق جیسا ہمیں بھی حکمران نصیب ہو۔ ان کا دور حکومت، ان کا طرز خلافت یہ قیامت تک کے لیے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک دلیل ہے، اسوہ ہے۔ انہوں نے اسی طرح حکومت کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ سے انصاف سیکھا، آپ سے اخلاق سیکھا اور دیگر تعلیمات کو سیکھ کر اپنے دور حکومت میں انہیں نافذ کیا۔ اور وہ حکمران کہ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، ایک ایک گھر میں جا کر ان کا حال پوچھتا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھتا ہے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ روایات تو بہت ساری مشہور ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگرچہ اس کی سند کی وضاحت نہیں میں کرنا چاہتا، مگر ان سے یہ بات بعید بھی نہیں۔ ان کا آپ انصاف دیکھیں، جب انصاف کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جب انصاف کرتے ہیں پھر انصاف اپنی آنکھوں میں اس طرح سجاتے ہیں کہ نہ کسی مسلمان کا فرق رہتا ہے نہ کسی کافر کا فرق رہتا ہے۔ اگر کوئی کافر حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، اگر مسلمان حق پہ ہے اس کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ ان کا انصاف ہے، اسی وجہ سے انہیں فاروق کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، سن 5 نبوی کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مراد پوری کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کا واقعہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو جب اسلام لائے اس وقت تک مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، کوئی اپنے گھر میں پڑھ لیتا، کوئی باہر پہاڑوں میں جا کر پڑھ لیتا۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے برملا اعلان کیا اور بیت اللہ میں جا کر یہ پکارا کہ آج عمر بیت اللہ میں نماز پڑھے گا، اگر کوئی اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے تو آئے عمر کا راستہ روکے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے پہلے تک ہم دبے رہتے تھے، ہم کافروں سے ڈرے رہتے تھے، مگر جب عمر نے اسلام قبول کر لیا پھر ہم سینہ تان کر باہر نکل آئے، پھر اسلام کو عزت ملی، تقویت ملی۔ اگر ان کی شان بیان کرنا چاہیں تو یہ 8-10 منٹ کافی نہیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ان کی شان پر لکھی گئی ہیں، ان کی سیرت بڑی بڑی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان جیسی سیرت بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران حضرت عمر فاروق جیسا عطا فرمائے، کیا ہم حضرت عمر فاروق کی رعایا بننے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کیونکہ اگر حضرت عمر فاروق جیسا حکمران ہو آ گیا
پھر ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہوگی. ہم تو اسلام سے دور ہیں، انصاف سے دور ہیں. حضرت عمر فاروق تو یہ برداشت نہیں کریں گے. اگر پھر ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکہ زنی کی، ہم نے خلاف ورزی کی، ہم نے کسی قانون کو توڑا، تو پھر تو ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران مانگنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ویسی رعایا تیار کریں، ویسی رعایا بنائیں، ان جیسی رعایا بننے کی کوشش کریں کہ اس دور کی رعایا کیسی تھی اور ہم کیسے ہیں. جب ہم اس جیسی رعایا بننے کی کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ حضرت عمر فاروق جیسا اللہ ہمیں حکمران بھی عطا فرما دے گا. تو اگر ایسا دور آ جائے تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ انسان دنیا کی ہر پریشانی سے بے خوف و خطر ہوگا. ہر طرف امن و امان، فتنہ فساد کا خاتمہ، اور ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.